پاکستان سمیت دنیا بھر میں قحط اور خشک سالی سے نمٹنے کا دن منایا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے یہ دن 1994 میں منانے کا آغاز کیا۔ اس دن کو منانے کا مقصد قحط اور خشک سالی سے پیش آنے والے مسائل سے نمٹنے کی تیاری کرنا اور عوام کو آگاہی دینا ہے۔ جدید دور میں بھی افریقی ممالک میں رہنے والوں کے لیے قحط کوئی نئی چیز نہیں، مگر سال 2011 کا قحط گزشتہ کئی دہائیوں کا بدترین قحط ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق ہر سال 2 کروڑ سے زائد افراد قحط اور خشک سالی سے متاثر ہوتے ہیں، جبکہ ان متاثرین میں پہلے نمبر پر افریقی اور دوسرے ایشیائی افراد شامل ہیں۔ ایشیا کے سب سے بڑے اور چین کے پہلے ڈزنی تھیم پارک کو عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ شنگھائی میں منعقدہ باقاعدہ افتتاحی تقریب ٹیلی ویژن پر براہ راست نشر کی گئی، جس میں بچوں اور بڑوں سمیت لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ یہ امریکہ سے باہر بننے والا والٹ ڈزنی کا سب سے بڑا پارک ہے، جو 7 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، اور اس میں ڈزنی ٹاؤن، ڈزنی سٹورز، دلچسپ اور انوکھی رائڈز، انٹرٹینمنٹ ایریاز سمیت دیگر لاتعداد دلچسپی کی اشیاء بنائی گئی ہیں۔ اور ناظرین، رمضان المبارک میں اشیاء خورنوش کی قیمتیں عموماً بڑھ جاتی ہیں۔ ماہ سیام میں حکومت تو اپنے طور پر اشیاء کی قیمتیں مناسب سطح پر رکھنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن ذخیرہ اندوز اور منافع خور اشیاء کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں، جس سے عام اشیاء غریب عوام کی پہنچ سے دور ہو جاتی ہیں۔ جی ہاں، اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں احمد فواد۔ احمد، بتائے گا رمضان کے بابرکت مہینے میں اشیاء کی قیمتیں مناسب رکھنے کی بجائے منافع خور اور ذخیرہ اندوز بڑھا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ چیزیں عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو جاتی ہیں، اس کے لیے کیا اقدامات کرنا چاہیے؟ جی دیکھیے، یہ کتنی خطرناک اور خوفناک سی بات ہے کہ ہم لوگ جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جس میں ایک تربیت کی جاتی ہے، دین تربیت کرتا ہے کہ آپ جو فیسیلیٹیشن کریں لوگوں کے لیے، لوگوں کو آسانیاں مہیا کریں اور اس ایکسرسائز سے گزریں جس سے کہ باقی لوگ آسانیاں جو ہیں وہ تقسیم بھی کر سکیں۔ لیکن یہی ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے، لوگ بزنس کو بڑھانے کا ایک ذریعہ اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، اور میں آپ کو امپورٹنٹ بات بتاؤں جو اس مہینے کے لحاظ سے ہم جس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بزنس کیا۔ انہوں نے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مال تھا اس کو لے کے وہ بیرون ملک گئے اور انہوں نے ریونیو اچھا جنریٹ کیا۔ تو ان کی ٹیکنیکس کیا تھی، وہ کس طرح سے پروفٹ اتنا بڑھا لیتے تھے؟ انہوں نے تو ذخیرہ اندوزی نہیں کی اس سارے میں، انہوں نے کسی قسم کی ایسی کوئی بات نہیں کی جو کہ عام صارف کو، خریدار کے لیے مشکل کا سامان بنتی ہو۔ انہوں نے جن چیزوں کو فالو کیا میں وہ ضرور آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو اس کی مناسبت اس مہینے سے، دوسری اہم بات، اس وقت دنیا میں جن لوگوں کی ملٹی نیشنلز ہیں، جو بڑی آرگنائزیشنز ہیں، وہ بھی ریونیو ہر سال کھربوں ڈالرز اور ہزاروں کروڑوں ڈالر جو ہے وہ اس کا منافع کماتے ہیں، وہ بھی انہی ٹیکنیکس کو فالو کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے، وہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے، بلکہ وہ لوگوں تک اپنے سامان کو پہنچانے کا رستہ آسان کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، جب آپ چیزوں کو آسانی سے مہیا کر دیں گے، لوگوں کے ایکسیس میں موجود ہوں گی، وہ اس کو یوز کریں گے اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ آئیں گے۔ ریپیٹ کسٹمر کا ایک کانسیپٹ ہے بہت زیادہ، اور ریپیٹ کسٹمر کا مطلب یہ ہے کہ جس نے آپ کی چیز ایک دفعہ یوز کی، سیٹسفائی ہوا، اور اس کے بعد اس نے دوبارہ سے آپ کی وہ چیز پرچیز کرنے کے لیے وہ چلا گیا۔ دیٹ مینز آپ کا بزنس تو ڈبل ہو گیا الٹیمیٹلی۔ اور اگر وہ لوئل کسٹمر بن گیا، جس کے لیے کروڑوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی جاتی ہے کمپنیز میں لوئل کسٹمر بنانے کے لیے، وہ بن گیا، تو پھر تو آپ کو کسی قسم کے ایڈورٹیزمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بار بار آئے گا، اپنے دوستوں کو ریفر کرے گا، ورڈ آف ماؤتھ کے ذریعے آپ کا بزنس فلورش ہوتا چلا جائے گا۔ اور انہی ٹیکنیکس کی بنیاد پہ ملٹی نیشنلز اس وقت پوری دنیا کے اوپر اپنا بزنس پھیلائے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے جو یہ تاجر حضرات ہیں، جن کو لگتا ہے کہ ذخیرہ اندوزی کریں گے اور اس سے 3 گنا قیمتیں لے کے ہم اچانک امیر ہو جائیں گے، تو آپ دیکھیں ذخیرہ اندوز جو لوگ ہیں وہ آخر کتنے ہیں جو کہ ملینئر آپ کو ملتے ہیں، کتنے ہیں جو بلینئر ملتے ہیں؟ ایسے نہیں ملیں گے آپ کو۔ وجہ کیا ہے کہ وہ ان ٹیکنیکس کو فالو نہیں کر رہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی اور جن کو آج ویسٹ کی ملٹی نیشنلز فالو کرتی ہیں۔ احمد فواد صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ جو ذخیرہ اندوزی کے جو سینٹرل مین ہوتا ہے، جو مڈل مین ہوتا ہے، اس کی جانب سے یہ چیزیں اس طرح کی ہمیں جو دیکھنے کو ملتی ہیں چیزیں کہ وہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں یا اشیاء خورنوش کی جو قیمتیں ہیں ان کو مصنوعی طور پر قلت پیدا کر کے ان کو بڑھا دیتے ہیں کہ لوگوں نے تو خریدنی ہی خریدنی ہے۔ رمضان بازار میں بھی سستی اشیاء کا فراہمی کا سلسلہ جو ہے وہ حکومت کی جانب سے رمضان بازار لگائے جاتے ہیں، اس میں یوٹیلٹی سٹورز پر بھی سامان فراہم کیا جاتا ہے۔ تو جو مڈل مین کا کردار ہے، اس پر کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟
दो बातें हैं। नंबर वन, अगर आप देखें कि हम हमेशा ये वाली बात कहते हैं कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, गवर्नमेंट को वो करना चाहिए, उसको जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए वगैरह वगैरह, तो रमजान मुबारक में रमजान 300 प्लस इस वक्त मौजूद हैं। और आप संजीदगी देखिए गवर्नमेंट की कि मियां शहबाज शरीफ ने भी जब मियां साहब का वज़ीर आज़म का वहां पे लंदन में पता करने के लिए गए, उससे जो ही वापस लौटे तो सबसे पहला काम ये किया कि इस जून की सख्त गर्मी में उन्होंने रमजान मुबारक के जो बाजार थे, रमजान बाजार, उनको विजिट किया। तो गवर्नमेंट की संजीदगी तो है, वो नजर भी आ रही है, वो विजिट भी कर रहे हैं उन जगहों को। लेकिन हमें ये चीज देखने की जरूरत है कि क्या ये इंटरनेशनली भी ऐसा होता है, क्या ये वाले तरीके जो रमजान मुबारक में लोगों को रोजे के जरिए आसानियां पैदा करने की चीजें हैं, क्या हम उनके साथ वायलेट नहीं कर रहे, उनके खिलाफ तो नहीं जा रहे? तो इसका एक बड़ा सादा सा तरीका है। नंबर वन, जैसे मैंने गुजारिश किया कि जो हमारा ताजर है, जो हमारा मिडिल मैन है, उसको ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि रिपीट बिजनेस होगा, कस्टमर दोबारा आएगा तो उनका बिजनेस चलेगा, कस्टमर नहीं आएगा, नाराज होकर चला जाएगा तो बिजनेस नहीं चलेगा। नंबर वन। नंबर टू, इस महीने में खासतौर पे आप देखें लोग रमजान मुबारक में भी, और इसके अलावा कुछ दिन उन्होंने मखसूस किए हुए हैं, जैसे कि न्यू ईयर में रेजोल्यूशन जरूर लोग पास करते हैं अपने लिए कि मैं अपना वेट कम करूंगा, मैं एक्सरसाइज जरूर किया करूंगा। इसके अलावा उन्होंने ऐसी बहुत सारी चीजें की होती हैं, और अपनी बर्थडेज के ऊपर रेजोल्यूशन करते हैं। तीसरा मौका ये वाला है, इसके ऊपर मैं खास तौर पे फोकस ये करूंगा कि आप जब ये महीना आए या जब हम इससे गुजर रहे हैं, तो अपने आप के साथ एक रिजॉल्व जरूर करें कि मैं ऐसी कोई गलत काम नहीं करूंगा जिससे कि हमारे लोगों को या मुझे नुकसान हो। मुझे नुकसान का मतलब यह है कि मैं एक गलत प्रैक्टिस को एक्सरसाइज करूंगा, एक चीज को करूंगा, तो उससे क्या होगा, मेरी ये आदत बन जाएगी। तो इस महीने की मुनासबत से मैं ये बात करूंगा कि अगर आप इस चीज को करना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं, तो इंटरनेशनल रिसर्च ये है कि 21 दिन में आप कोई भी नई आदत अडॉप्ट कर सकते हैं या अपनी एग्जिस्टिंग आदत को तब्दील कर सकते हैं। इट टेक्स 21 डेज ओनली। तो यहां पे इस महीने में 30 दिन है। तो भाई आप एक चीज कमिटमेंट कर लीजिए कि मुझे जो माल बेचना है उसको मुझे सच बोल के बेचना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो टेक्निक्स इस्तेमाल की थी उसमें टॉप ऑफ द ऑल ये थी कि वो गलत बात नहीं करते थे। एक वाकया मैं शेयर जरूर करना चाहूंगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक दफा वो माल लेके जा रहे थे, तो बारिश हो गई रस्ते में, माल कुछ भीग गया, कुछ खुश्क रह गया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना माल बेचने के लिए लगाया तो जो ढेरी थी खुश्क वाली उसको एक साइड पे रखा, जो गीली थी उसको एक साइड पे रखा, गीली वाले के रेट कम कर दिए और लोगों को बताया कि ये अब उस क्वालिटी की नहीं है जो कि असल में होना चाहिए, तो उसके रेट कम कर दिए। बताया तो लोग बड़े हैरान हुए कि इनका बिजनेस बढ़ कैसे रहा है। तो उन्हें सिंपली शेयर किया कि भाई जो असल चीज है जो लोगों को बताना चाहिए मैं वो बता देता हूं। तो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि आप इस महीने में ये रिजॉल्व करें। जैसे मैंने कहा कि इट टेक्स हार्डली 21 डेज एंड यू आर गिविंग 30 डेज। तो आप उस चीज को रिपीट करते रहें अपने लिए और लोगों के लिए, तो डेफिनेटली इस चीज के ऊपर काबू पाया जा सकता है। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने अहमद फवाद साहब। हुकूमत के साथ साथ ताजरों की जिम्मेदारी बनती है, छोटे दुकानदारों की जिम्मेदारी बनती है कि वो भी एहसास से जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और चीजों की जो कीमतें हैं उनको ना बढ़ाएं। आप हमें ये बताएगा कि हुकूमती इकदाम के बावजूद हम देखते हैं कि गिरां फरोश और दुकानदार महंगी अशिया फरोख्त कर रहे हैं, तो इसके तदारुक के लिए आपके ख्याल में क्या इकदाम करने चाहिए? जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं उनको मजीद फाल करना चाहिए और डेली बेसिस पे चेक रखा जाना चाहिए क्या? ये बिल्कुल चेक रखा जाना चाहिए, लेकिन जैसे मैंने गुजारिश किया, देखें गवर्नमेंट या कोई भी ऐसा इदारा जो कि किसी काम के तदारुक के लिए या उसके क्यूए चेक के लिए, क्वालिटी एश्योरेंस चेक के लिए बनाया जाता है, वो हर वक्त और हर रोज ये काम नहीं कर सकता। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। ये जो काम आपको करना है वो ये है, नंबर वन, ताजिर ने और जो खरीदार है उसको इन दो चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि आप अपने आप के साथ कमिटमेंट करें कि आपने जो चीज बेचनी है उसकी क्वालिटी वो रखनी है कि आप बुनियादी जो उसूल हैं उनको फॉलो करते हैं बिजनेस के, और वो है आपका बिजनेस बढ़ना चाहिए जिससे आपका रेवेन्यू का इजाफा होगा। वो कैसे होगा? जब कस्टमर आएंगे। कस्टमर किस तरह से आएंगे? जब आप उनको वो चीजें दे रहे हैं जो कि उनके फायदे की हैं। सो आपको नंबर वन ये कि जो ताजिर है उसको क्यूए चेक की जरूरत नहीं है, उसको इस चीज पर नजर नहीं रखनी चाहिए कि हुकूमत छापा मारेगी या नहीं मारेगी। हुकूमत छापा ना मारे, आपके पास बिजनेस तो डबल हो रहा है ना, बिजनेस बढ़ रहा है, तो आपको उन प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज की जा रही हैं। नंबर टू, एक खरीदार की हैसियत से मुझे ये इंश्योर करना है कि अगर मुझे 2, 4, 6 दुकानें आगे गुजार के भी जाना पड़े तो मैं जरूर जाऊं और जाके उनसे बार्गेन कर सकूं। अबव ऑल, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट हर जगह पे अब ये एक सिस्टम शुरू किया है जिसके जरिए आप फीडबैक दे सकते हैं। लाइक
چند دن پہلے ایک ہمارے ہاں چھوٹا سا حادثہ ہو گیا، میں نے آپ کال کیا ایمرجنسی کے لیے، ان کو بلایا، اگلے دن مجھے سسٹم جنریٹڈ کال آ گئی فیڈ بیک کے لیے. سو میرے پاس یہ اپرچونٹی موجود تھی کہ میں فیڈ بیک دے سکوں. تو اس وقت گوشت کے حوالے سے بھی اور مختلف اشیاء ہیں جن کے لیے گورنمنٹ نے باقاعدہ طور پہ ایسی ہیلپ لائنز بنا دی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے فیڈ بیک سسٹم دیا ہوا ہے، وہ ان کو بتائیں تو اس کے اوپر وہ ایکشن بھی لیتے ہیں. تو یہ آپ اپنی بھی ذمہ داری ضرور پوری کریں. اچھا احمد فواد صاحب، تھوڑا سا کنزیومر رائٹس کی آپ نے بات کی کہ کنزیومر کو بھی یہ انشور کرنا چاہیے کہ وہ 2-4 دکانیں چھوڑ کر چلا جائے. لیکن ہم دیکھتے ہیں ایک پریکٹس جو رمضان المبارک میں دیکھی جاتی ہے، دیکھنے میں آتی ہے کہ اشیاء ضروریہ کی جو مقدار ہے ہم اس کو بڑھا دیتے ہیں، اس کے استعمال میں اضافہ ہو جاتا ہے. بہت ساری ایسی اشیاء ہمارے روزمرہ کے معمولات میں جو شامل نہیں ہوتی لیکن رمضان میں شامل ہو جاتی ہیں. تھوڑا سا ہمیں کنزیومر اینڈ پر بھی ان چیزوں کو انشور کرنا ہوگا کہ ہم وہ چیزیں جن کو جان بوجھ کر مصنوعی طور پر مہنگا کیا جاتا ہے ان کی خریداری کی طرف رجحان جو ہے اس کو کم کر دیں. پلس جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ہماری ایک مارکیٹ میں تو جو اگر ایک دکاندار اگر ایک چیز کی قیمت طے کرتا ہے تو وہ پوری انجمن جو ہے وہ اسی ریٹ پر آ جاتی ہے اور وہ چیز مہنگی سے مہنگی ہو جاتی ہے. تو وہاں پر کنزیومر کے رائٹس کے ساتھ ساتھ کنزیومر اویئرنیس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ بہت ضروری ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. حدیث مبارک ہے کہ اگر تم دریا کے کنارے پہ بھی کھڑے ہوئے ہو تو پانی ضائع مت کرو. یہ بڑی اہم بات ہے. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ رمضان المبارک میں آپ ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ پچھلی قوموں پہ ہر مہینے میں 3 دن ہوتے تھے رمضان روزے کے، اور وہ پورے مہینے یعنی 36 دن تقریباً بن جاتے تھے. ہمارے پاس ان ون گو 30 ڈیز ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو آپ کو اس پوری ایکسرسائز سے گزارا جا رہا ہے جو کہ ایک ریکمینڈڈ ہے انسان کی عادتیں تبدیل کرنے کے لیے. 1 2 یار آپ نے دیکھا کہ رمضان المبارک میں آپ کو تقریباً اب بھی 16 گھنٹے کا روزہ ہے. حکیم سعید صاحب جو ہیں وہ ان کے میں کوٹ کروں گا، وہ ہفتے میں 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ میں جب روزے سے ہوتا ہوں تو بھی میرے کھانے کی جو ترتیب ہے وہ وہی ہوتی ہے، جب میں روزے سے نہیں ہوتا تو بھی صرف اس میں روٹین میں پانی کا شاید اضافہ ہو جاتا ہے، ورنہ ترتیب وہی ہوتی ہے. تو ایز کنزیومر مجھے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا میری باڈی کو ان سموسوں پکوڑوں کی ضرورت بھی ہے، کیا میری باڈی کو اتنی فروٹ چاٹ کھانے کی ضرورت بھی ہے جو اس وقت مل رہی ہے، کیا مجھے یہ سب کچھ چاہیے جو اس وقت سب مارکیٹ میں مہنگے داموں مل رہا ہے. مجھے یہ دیکھنا ہے کہ روزہ تو میری 2 طرح کی تربیت کرنے کے لیے آتا ہے. ایک میرا اندر صاف کرنے کے لیے، میری روح صاف کرنے کے لیے، جس کو میں اپنی عادتوں میں ڈھال کے آگے 11 مہینے امپلیمنٹ کر سکوں. دوسرا میرے جسم کے اوپر اس کے کتنے اثرات ہوتے ہیں. آپ دیکھیں 3-4 روزے میں ڈاکٹروں کے پاس بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں مریض. ہوتا کیا ہے؟ اوور ایٹنگ کی ہوئی ہے. صبح پراٹھے کھائے ہوئے ہیں، شام کے وقت آپ نے لمبے چوڑے کام کیے ہوئے ہیں، کھانے کھائے ہوئے ہیں، پھر افطار پارٹیز کا اتنا زیادہ رجحان ہے، سحر پارٹیز کا اتنا زیادہ رجحان ہے. تو وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کے بجائے بہت بہتر ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسے دیے ہیں. اس وقت پاکستان دنیا کے ٹاپ 4 ممالک میں آتا ہے جو کہ بہت زیادہ خیرات کرتے ہیں. تو آپ ان پیسوں کو بچا کے ان لوگوں میں تقسیم کریں جو حقدار ہیں، آپ کے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں جن کو اس چیز کی ضرورت ہے. آپ اگر 2,000-3,000 روپے کی ایک افطار پارٹی کھاتے ہیں تو آپ کے کئی غریب رشتہ دار دوست ہوں گے جن کا پورا مہینہ اس اماؤنٹ میں گزر جاتا ہے، تو آپ ان کو ضرور دیں. تو یہ آپ کے اوپر بھی ذمہ داری بھرپور عائد ہوتی ہے. اس طرح وہ تاجر جو ذخیرہ اندوز ہے وہ ڈسکریج ہوگا. جی بہت شکریہ. کارپوریٹ ٹریننگ ایکسپرٹ احمد فواد ہم سے بات کر رہے تھے. رمضان المبارک میں شیخ اور نوش کی قیمتوں کو کیسے مناسب سطح پر رکھا جا سکتا ہے اس پر ہم نے بات کی.